اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، صبح صبح نماز فجر کے بعد ایک سورت اور اللہ پاک کے اس نام کی صرف ایک تسبیح پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لو، پھر سارا دن پیسوں میں کھیلو گے، جو کچھ بھی دل سے کہا مانگو گے وہ بھی ملے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کے اس بابرکت دن میں ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ آپ سب کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جس کے کرنے سے اللہ پاک کی آپ کے اوپر اتنی کرم نوازیاں، برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی کہ دنیا دیکھتی ہی رہ جائے گی۔ یہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ اس دن کو میرے اللہ پاک کی خاص رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں اور سلامتی نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا احسان کیا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر اس طرح کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ دیکھنا نصیب فرمایا ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی ہی ایک امانت ہے، اگر وہ چاہتا تو شاید ہماری زندگی کے اندر ہمیں یہ موقع نہ ملتا۔ تو آج جو انسان یہ تسبیح ان مشکل حالات میں پڑھ لیتا ہے تو وہ شخص آنے والے دنوں میں رزق میں، مال و دولت میں کھیلتا ہے انشاءاللہ۔ پھر ہر طرف سے اس کو پیسے ہی پیسے اور رزق ہی رزق ملتا ہے۔ مشہور قول ہے کہ جو بندہ اس اسم مبارکہ اور ان کلمات کو پڑھ کر جس کام کے لیے بھی جاتا ہے اور جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کے ہر کام کے اندر اتنی برکت ڈالتا ہے کہ کامیابی اس کے قدم چومنے لگتی ہے۔ کوئی شخص ایسے انسان کے پاس بھی جائے جو برسوں سے اس کی بات نہ مان رہا ہو تو وہ شخص ان کلمات کے ذریعے اس کا مطیع اور فرمانبردار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سب سے جو ضروری بات آج کے دور میں ہے وہ ہے روپیہ پیسہ، تو یہ ہر ایک انسان کی ہر وقت کی ضرورت ہے۔ ہم ہر وقت اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو سب سے پہلے جن گھروں کے اندر روپے پیسے کی کمی ہے، یا پھر اپنی ذاتی گاڑی نہیں ہے، اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، یا اس کے علاوہ تنگ دستی ہے، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکالیف ہیں، مصائب و عالم ہیں، گھر میں روپیہ نہیں، اپنا ذاتی مکان نہیں، اپنا ذاتی کاروبار نہیں، تو آج ان بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص تحفہ پیشی خدمت ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے یہ ساری چیزیں مانگ لیں۔ ناظرین کرام، صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد یہ ایک تسبیح پڑھ لیں، لیکن جس طریقے سے میں آپ سب کو حضرات کو بتاؤں گا، اگر اس طریقے سے آپ سب پڑھیں گے تو زندگی کی تمام مشکلات اور پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور زندگی میں سکون ہی سکون آ جائے گا۔ تنگ دستی، غربت، پسماندگی سب کچھ جیسے بھاگ جائیں گے۔ اس تسبیح کی اتنی برکتیں اور فضیلتیں ہیں کہ اسے پڑھنے والے سے اللہ پاک بہت جلد راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے راضی ہو جاتا ہے تو فرشتوں سے فرماتا ہے میرے اس بندے کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دو اور اس کی ہر جائز و حاجت، مراد، خواہش کو پورا کر دو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جب تم مؤذن کو سنو تو اس طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ وہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے وہ میں ہوں گا۔ جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ناظرین کرام، آج کا یہ جو قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ ایک ایسا خاص عمل میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس وظیفے کی اتنی طاقت ہے کہ آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو دولت کا مسئلہ ہے، گھریلو لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، بیوی اور شوہر کی ناچاکی رہتی ہے، بھائیوں کی آپس میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، یا ساس اور نند کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگ دستی ہے، غربت ہے، محتاجگی ہے، یا گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اگر آپ گھر والوں کو سمجھاتے بھی ہیں لیکن آپ کی کوئی بات نہیں مانتا، یا کاروبار نہیں ہے اور بے روزگاری ہے، یا کاروبار ہے تو لیکن اس میں برکت نہیں ہے، یا اس میں منافع نہیں ہے، یا کاروبار چل نہیں رہا، بس یہ ایک وظیفہ کرنے سے جو معجزات ہوں گے انشاءاللہ پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور کافی لوگ ایسے بھی ہیں جو مختلف وظیفے کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن پھر بھی ان کو کامیابی نہیں ملتی، یا ان کے راستے میں اس طرح کی رکاوٹیں ہیں، اس طرح کی بندشیں ہیں، تو ان کے لیے یہ عمل ہے وہ بھی اس وظیفے کو کر لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اور اللہ پاک ایسا کرم والا معاملہ فرمائیں گے کہ تمام مشکلات، تمام پریشانیاں، تمام دکھ تکالیف ختم ہو جائیں گی۔
آپ صرف کسی بھی دن جب فجر کی نماز سکون اطمینان سے پڑھ لو تو وظیفہ کر لیں۔ مرد حضرات تو مسجد میں ہی پڑھ سکتے ہیں اور چاہیں تو گھر آ کر بھی کر لیں جہاں آپ کو مناسب لگے۔ آپ یہ عمل بآسانی کا عمل کر لیں۔ ناظرین کرام، کئی سالوں سے جو لوگ رزق کی تنگی اور پریشانی میں گرے ہوئے ہیں مگر ان کے مسائل پھر بھی حل نہیں ہو رہے، یا کوئی اچھی سی ملازمت نہیں مل رہی، یا گھر میں پیسہ بالکل نہیں ہے، اگر کچھ بھی ہے تو اس پیسے میں، رزق میں، مال و دولت میں برکت بالکل نہیں ہے بلکہ بے برکتی چھائی ہوئی ہے، تو یہ ایک وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ اتنی برکتیں نازل ہوں گی کہ آپ شمار بھی نہیں کر سکیں گے، اور اتنے پیسے آپ کو ملیں گے کہ آپ سب گنتے گنتے تھک جاؤ گے لیکن شمار پھر بھی نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد جتنی آپ کو ضرورت ہوگی اس عمل کے ذریعے اللہ پاک فوراً عطا کر دیں گے۔ یہ وظیفہ بہت خاص اور مجرب و مستند وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آج تک جب کسی نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ سچے دل اور کامل یقین سے کر لیا تو پھر اس کی زندگی میں کبھی دولت کی کمی نہیں رہے گی، اس کی زندگی میں ہمیشہ پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قریب تھا کہ افلاس کفر ہوتا۔ یہ جو غربت ہے یہ انسان کو اس کنارے پر لے جاتی ہے جہاں پر انسان سے نہ کوئی گناہ سرزاد ہو جاتا ہے۔ دیکھ لو اپنے معاشرے کو تو دیکھو، ارد گرد کے ماحول کو تو دیکھو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس وقت بتائی ہوئی آج اپنی آنکھوں کے سامنے یہ منظر دیکھ لو، جن کے گھروں کے اندر پیسے کی کمی ہے ان کے گھروں کے اندر کتنے معاملات خراب ہیں۔ انسان کی جو غیرت ہے اس وقت اس کو جھنجھوڑتی ہے، انسان کا ضمیر انسان کو جھنجھوڑتا ہے۔ صرف کیا وجہ ہے؟ ایک روایت کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں صبح کے وقت، شام کے وقت اور رات کو بستر پر سوتے وقت یہ کلمات ادا کروں: اے اللہ، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کو جاننے والے، تو ہر چیز کا پروردگار اور مالک ہے، گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے اور اس کے شر سے، اس بات سے میں اپنے نفس پر برائی کا ارتکاب کروں یا مسلمان سے برائی کروں۔ ناظرین کرام، وہ کون سے خاص اور مجرب کلمات ہیں؟ آج میں کلمات اس وظیفے میں بتاؤں گا۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی مدد فرمائیں گے۔ اس شخص کی جو بھی خواہش ہوگی، جتنے پیسوں کی اسے ضرورت ہوگی، میرا اللہ غیب سے عطا فرمائے گا۔ میرا اللہ بہت بڑا ہے، بہت عطا کرنے والا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے اللہ تعالیٰ کو سچے دل کے ساتھ پکارتا ہے، سچے دل سے اس کی تسبیح پڑھتا ہے، تسبیح پر اس ذات پاک کا نام لیتا ہے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے اللہ اس کو عطا نہ کرے۔ آج اس مبارک مہینے کے بابرکت دن گزر رہے ہیں، جو آج کے دن اللہ پاک کے نام کی صبح کا وظیفہ چھوڑ دے گا تو پورا سال افسوس ہی کرتا رہے گا، کیونکہ اس عمل کو کر لینے سے اللہ پاک کی اتنا کرم نوازی ہوگی کہ اس کی نسلیں بھی دولت سے مالا مال ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ جو بھی آج کے دن مانگو گے وہ ملے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفہ کی طرف چلتے ہیں۔ جب بھی صبح اٹھو آپ اس تسبیح کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ اس کے بعد احتیاط یہ ہے کہ مرد، عورت، بچہ، بوڑھا کوئی بھی اس عمل کو آسانی سے کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں، لیکن نہ کریں تو بہتر ہے۔ اس عمل کو کہیں بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ وہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ سب پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ یہ اس عمل کا لازمی حصہ ہے، آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہے، یہ ایک ہی بار شمار ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے اول و آخر درود پاک 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر وقت تھوڑا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے، اس لیے کوشش کیا کریں کہ ہمیشہ درود ابراہیمی پڑھا کریں۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے تاکہ ثواب میں بھی مل سکے، ہمیں بھی مل سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، اللہ پاک کے اسماء الحسنہ بہت مبارک ہیں، لہٰذا جب آپس میں بات چیت کرتے ہوں تب بھی کمال ادب و احترام کے ساتھ اللہ پاک کے ناموں کا ذکر کیا جائے۔ مثلا یوں کہا جائے اللہ الرحمن الرحیم نے فرمایا، پھر کہا جائے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ پاک بہت نہایت غفور الرحیم ہے، وہ بہت توبہ قبول
فرماتا ہے۔ اور آپ اللہ پاک کو جب بھی پکاریں یا اللہ پاک کا ذکر اذکار کریں تو انہیں اسماء الحسنہ کے ذریعے اللہ پاک کو پکاریں اور ذکر کیا کریں۔ اسماء الحسنہ کی برکت سے دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ سورۃ الاعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، اور سب اچھے نام اللہ کے لیے ہی ہیں، سوا اسے انہیں ناموں سے پکارو اور چھوڑو ان کو جو اللہ کے ناموں میں کچھ رویے اختیار کرتے ہیں اور وہ اپنے کی سزا پا کر رہیں گے۔ تو ناظرین، وہ کلمات کون سے ہیں جن کا ذکر ہم نے اوپر کیا تھا؟ وہ کلمات یہ ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ آپ نے 100 مرتبہ مکمل پڑھنی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد یا رزاق یا رزاق یا رزاق 100 بار پڑھیں، پھر سورہ اخلاص 7 بار پڑھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں، آخر میں 2 بار 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے خوب دعا کرنی ہے، اپنی پریشانی بتانی ہے، آپ کو جو بھی رزق کی تنگی ہے یا جو بھی دولت کا مسئلہ ہے، اللہ پاک ایسا انتظام فرمائیں گے کہ پورا مہینہ آپ کے پاس ڈھیروں دولت آتی رہے گی اور آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا میرے پاس دولت کہاں سے آئی۔ اللہ پاک بہت عطا کرنے والا ہے اور وظیفہ کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ عطا فرما دے گا۔ یہ جو عمل آپ کو بتایا ہے یہ عمل آپ کی نسلوں کو مالا مال کر دے گا۔ ان کلمات کی بدولت اللہ پاک کا جو صفاتی نام بتایا ہے، اس وقت اللہ پاک کی فوری مدد آ جائے گی۔ آپ اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑنا، اس وظیفے کے کرنے والے دین و دنیا کے کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ جو عمل آپ کو بتایا ہے یہ آج کے دن ضرور کرنا ہے۔ جو بندہ اس مہینے میں اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، رب کی ذات جلال میں آ جاتی ہے، اور جب رب کی رحمت جلال میں آتی ہے پھر مانگنے والا فریاد کرتا ہے اور اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر دیتا ہے۔ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد میرا رب آپ کے اوپر رحمتیں فرمائے گا انشاءاللہ۔ فقط واللہ تعالی عالم۔ ناظرین کرام، نماز کا اہتمام ضروری کریں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی لازمی کیا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے گھر میں بہت زیادہ خیر و برکت آتی ہے اور گھر کا امن کا گہوارہ بنتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ ایک تحفہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ در اور تمام تکالیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔